بہت ہی پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پچھلی چند آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مرد و زن کے تعلقات کے بارے میں احکامات دے رہے ہیں۔ یہ اسی کا سلسلہ ہے۔ اس آیت میں عورت اور مرد کی خدا نخواستہ اگر جدائی ہے، طلاق کا معاملہ ہے، تو اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن، جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے، یتربصن بانفسہن، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکیں، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک۔ یہ یہاں جو قروء کا لفظ ہے، یہ حیض اور نفاس دونوں کے لیے 3 حیض یا 3 نفاس، باقی یعنی گویا کہ 3 ماہ سمجھ لیں، اس تک روکے رکھیں۔ اس کی مدت یعنی طلاق کے بعد جو عورت ہے اس کی جو مدت ہے یا عدت ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو 3 ماہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ 1 ماہ پہلی طلاق یا دوسری طلاق کے بعد خامد کو حق ہے کہ وہ عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اور جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، الا یہ کہ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح ہو، شادی ہو، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، اور پھر وہ پہلا جو خاوند ہے اگر وہ چاہے یا دونوں میاں بیوی دوبارہ اگر شادی کرنا چاہے تو دوبارہ شادی باقاعدہ طور پہ ہوگی۔ ولا یحل لہن ان یکتمن، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یکتمن، وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ یہ ان کے رحم میں ہے، یعنی عورت کے لیے ہے کہ وہ ان کی عدت اللہ نے فرمائی اور فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ جو اس کے رحم میں اگر ہے، اگر وہ تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بچہ ہے تو وہ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وہ اس کو عورت اس کو چھپائے نہ۔ ان کنہ یؤمن باللہ، اگر وہ فی الواقع اللہ اور اس پر والیوم الآخر، آخرت پر یقین رکھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خبردار، اگر وہ اللہ پہ یقین رکھتی ہیں، آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی وہ ایمان والی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو یہ چاہیے کہ جو اس کے پیٹ میں ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ وَبَعُولَتُهُنَّ احق بردہن، یہاں پھر فرمایا کہ ان کے جو شوہر ہیں نا وہ زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹا لینے کے، فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کے اندر اصلاح کی خواہش پیدا ہو جائے، بہتری کی، اگر انہیں اپنی غلطی پہ یا احساس ہو جائے یا دونوں میاں بیوی کو غلطی کا احساس ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں خامد کو حق ہے کہ اسی کے دوران کہ وہ دوبارہ اس سے رجوع کرے اور اپنی طرف لوٹا لے، لیکن اس کو عدت کے اندر اندر کرنا ہے۔ اگر عدت گزر گئی 3 ماہ یا 3 حیض یا 3 نفاس، تو پھر جو ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ عورت اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے اس طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داری ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی معروف طریقے کے ساتھ دستور کے مطابق عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کی ذمہ داریاں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو بالکل ہی بھیڑ بکریوں کی طرح نہ سمجھو، ان کے بھی تو حقوق ہیں، ان کی پاسداری کرو۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں یہاں یہ بات پھر آگے اللہ نے فرمائی ہے وَلِلرِّجَالِ، البتہ جو مرد ہیں، عَلَيْهِنَّ درجہ، ان کو تھوڑی فوقیت ہے، درجہ ان کا بلند ہے عورتوں پر۔ واللہ عزیز حکیم،
اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے بریک مسائل تو مفتیان کرام ہی، علماء کرام ہی بتا سکتے ہیں، میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں اور بس جسٹ اپنا علم حاصل کرنے کے لیے میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر اس کا سبق جو ہے وہ مجھے کچھ یاد ہوتا ہے تو میں پھر آگے بھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ پیچیدہ مسائل تو علماء اور مفتی اکرام بھی بتا سکتے ہیں، لیکن جو میں نے اس میں نتیجہ اخذ کیا ہے اس میں سے کہ اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ 6 چیزیں ہیں کہ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو جائز ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسندیدہ عمل کہا ہے۔ طلاق جائز ہونے، جائز کاموں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے ناپسندیدہ جو کام ہے وہ طلاق ہے۔ اور دوسرا نمبر جو فرمایا کہ جب طلاق ہو جائے تو عورت اپنے آپ کو اگلے نکاح تک 3 نفاس وہ روک کے رکھے، یہ اس کی عدت ہے، اس کے اندر ہرگز نکاح نہ کرے۔ اور جو تیسری بات ہے اس میں کہ عورت کے پیٹ میں جو اگر حمل ہے تو وہ اس کو چھپائے نہ، بلکہ اس کو ظاہر کرے تاکہ جو بچہ ہے وہ کلیئر ہو جائے، وہ کسی ایسا نہ ہو کہ پچھلے خاوند کا ہے اور دوسرے کی طرف منسوب ہو جائے، تو یہ ایک بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور چوتھی جو بات اس میں فرمائی گئی ہے کہ اس کے دوران، اگر اس عدت کے دوران خاوند جو ہے، سابقہ خاوند جس کے وہ منقوع ہے، جس کے بھی نکاح میں ہے، عدت کے دوران اگر نکاح جو خاوند ہے اس سے رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کا اصلاح کا ارادہ ہو، یہ نہیں ہے پھر رجوع کر لی پھر طلاق دے دی۔ تو 5ویں جو بات کہی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، تھوڑی ترجیح دی، اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر تھوڑی ترجیح ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی بھی محکمہ، کوئی ڈپارٹمنٹ حکومت کا کوئی ادارہ لیجئے، اس میں اگر برابر کے یہ جو کنسیپٹ ہے کہ میاں بیوی کے حقوق برابر ہیں، بعض اوقات عورت بحیثیت ماں، بیٹی، بہن کے اس کے حقوق مرد سے بھی بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا کہ ماں، حضور نے فرمایا 3 دفعہ پوچھنے پر فرمایا کہ سب سے زیادہ ماں کا حق ہے، تو ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے اس کے حقوق بڑھ جاتے ہیں، لیکن اوورال آپ نے فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بلند دیا ہے۔ تو اگر دونوں ہی برابر، یعنی کسی ادارے میں اگر 2 اس کے سربراہ ہیں، حکومت کے 2 سربراہ ہیں، ملک کے 2 سربراہ ہیں، تو وہ ملک کی حکومت یا ادارہ جو ہے وہ اس طرح نہیں چل سکتا، تو سینئر ایک ہی ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے اور لوگ آ جاتے ہیں۔ اور یہ باتیں، اور پھر آخر میں یہ کہ مرد اگر اصلاح، یہاں فرمایا گیا کہ اصلاح کا پہلو ہو، اگر مرد جو ہے یہ اسے غلطی کا احساس ہو یا عورت کو غلطی کا احساس ہے تو دونوں باہمی مشاورت سے اگر دوبارہ رجوع کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو اللہ نے پھر یہاں تھوڑی وارننگ دی ہے اس آیت میں کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ اللہ نے فرمایا ساری بات میں بہت بڑی حکمت ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا خوف زبردست ہے، اللہ سے ڈرو بھی۔ اللہ یعنی کوئی دل میں بری خیال، بے ایمانی یا بری نیت نہ ہو، تو انسان کو یہ چاہیے کہ برداشت سے، خاص طور پہ مرد کے لیے، کہ وہ برداشت سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو فضیلت دی ہے تو اس کو اتنا بڑا صبر اور حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ چھوٹے موٹے معاملات کو اس کو برداشت کرے اور اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے قربانی دے۔ چھوٹے موٹے معاملات ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو انا کا ذریعہ نہ بنائے اور اپنے گھر کے جو سکون برباد کرنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی درگزر کرنے والے ہیں، تو خاوند کو، انسان کو بھی چاہیے اپنے گھر کے سربراہ کی حیثیت سے وہ برداشت کرے، صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے ان پہ چلنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو اسلام کا گہوارہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے اور محبت کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔